اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، آج گوشہ کمال کی 16ویں نشست ہے۔ گزشتہ نشست میں نے اپنے پرانے موبائل کے بارے میں بتایا تھا کہ وہ بھی میری طرح کمزور اور پرانا ہو چکا ہے اور آخری ہچکیاں لے رہا ہے۔ تو موبائل یقیناً اس میں خرابی تھی، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ پی ٹی اے والوں نے، پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی والوں نے، جو باہر سے موبائل کی آمد و رفت کو اور مختلف معاملات کو کنٹرول کرتی ہے، اس نے میرا موبائل بھی اچانک بند کر دیا۔ تو یہ موبائل میں نے کوئی 5-6 سال پہلے خریدا تھا اور پاکستان ہی سے خریدا تھا۔ اس وقت تک کوئی ایسی اسکیم نہیں تھی کہ پاکستان سے یا باہر سے کوئی موبائل خریدا گیا ہو تو اس کو رجسٹر کرایا جائے اور اس کی فیس ادا کی جائے۔ 5-6 سال کے بعد میرے موبائل بند کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اب حکومت یا پی ٹی اے والے یہ چاہ رہے ہیں کہ میں 8-10 ہزار روپے ٹیکس ادا کروں تو میرا موبائل جاری ہو۔ موبائل ویسے ہی پرانا ہو چکا تھا اور اگر میں اس پہ مزید 8-10 ہزار روپے دے دیتا تو وہ ضائع ہوتے میرے۔ چنانچہ میں نے اس کو ایک طرف ڈال دیا اور اللہ تعالیٰ نے انتظام کرا دیا، تو آج نئے موبائل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ یہ جو ادارے ہمارے حکومتی اور سرکاری حرکتیں فرماتے ہیں کہ قوانین اور ضوابط بنا کر انہیں مؤثر بماضی، یعنی ماضی سے اس کا اطلاق کر دیتے ہیں کہ جی اب آپ کو چونکہ 6 سال پہلے آپ نے فلاں کام کیا تھا یا نہیں کیا تھا تو آپ اس کا جرمانہ ادا کیجیے حکومت کو۔ بھئی جب وہ قانون بھی نہیں تھا اور وہ معاملات نہیں تھے تو آپ پرانی چیزوں سے پیسے لینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ بالکل لوٹ مار میں لگے ہوئے ہیں۔ اور میں برملا بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارا ہر ادارہ عوام کو لوٹنے کھسوٹنے میں لگا ہوا ہے، اسے سہولت دینے کے لیے تو کوئی ایک ادارہ بھی تیار نہیں ہے۔ اب جنرل پرویز مشرف کے دور میں موبائل فون عام ہوئے تھے، اس کے بعد سے لوگوں نے اس سے فائدہ اٹھانا شروع کیا اور اب موبائل کروڑوں کی تعداد میں ملک بھر میں پھیلے ہوئے ہیں۔ اب پی ٹی اے والوں نے کہا کہ بھئی اب ہمیں بھی کچھ، جب سبھی لوٹ مار کر رہے ہیں تو ہمیں بھی کرنی چاہیے، تو چلیے رجسٹریشن فیس ہو گئی۔ تو نئے پر رجسٹریشن فیس اور غیر ملکی موبائل پر رجسٹریشن فیس کی حد تک تو ان کا جواز بنتا تھا، لیکن پرانے خریدے ہوئے اور پاکستان سے خریدے ہوئے موبائل پر اب 5-6 سال پہلے کی کوئی بات، کوئی چیز خریدی بھی ہو اور اس پر ٹیکس لگانا، یہ سراسر ظلم ہے، زیادتی ہے اور عوام کے ساتھ دھوکہ دہی کے مترادف ہے۔ ان کو لوٹنے کھسوٹنے کی اسکیمیں ہیں جو ہر جگہ چل رہی ہیں۔ ابھی حال ہی میں بجلی کمپنی نے قیمتوں میں ایک بار پھر اضافہ کر کے اس کو بھی مؤثر بماضی کیا ہے، یعنی اس کا اطلاق 2-3 سال پہلے سے ہوگا۔ قیمتیں آج بڑھائی ہیں لیکن لیں گے 2-3 سال پہلے سے، اور وہ قسطوں میں اور ہر بل میں شامل کرتے چلے جائیں گے۔ میں تو حیران ہوں۔ میں نے بتایا تھا پچھلا فلیٹ میرا بند پڑا ہوا ابھی تک، اور اس پر چونکہ انہوں نے دیکھا کہ بند ہے، اس پہ ٹیکس پیسے وصول نہیں کر سکتے صارف سے، تو کیوں نہ پرانے فیول ایڈجسٹمنٹ چارج 2017 تک کے فیول ایڈجسٹمنٹ چارج لے رہے ہوں۔ تو 2017 کا حساب کوئی صارف رکھے گا کیا؟ آپ جو چاہیں لگا دیں، کہتے نہیں 2004 میں بھی آپ نے استعمال کیا تھا تو اس کا بھی فیول ایڈجسٹمنٹ چارج کیجیے۔ تو یہ مؤثر ماضی کا جو سلسلہ شروع کیا ہے مختلف اداروں نے، اس پر نہ حکومت کا کوئی ادارہ دیکھنے کے لیے تیار ہے، نہ ان کے سرپرست جن کی وجہ سے ان کی حکومتیں اور ادارے اور یعنی اختیارات اور سارے قائم و دائم ہیں، نہ وہ دیکھنے کے لیے تیار ہیں، اور نہ عدالتیں اس کا اچھا نوٹس لیتی ہے۔ وہ مؤثر ماضی اپنے احکام نافذ کر رہے ہیں اور عدالتیں کوئی مؤثر احکام جاری نہیں کرتی کہ جس سے عوام کو سہولت حاصل ہو جائے۔ اگر یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہا تو کل کو یہ ہوگا کہ آپ نے فلاں زمانے سے، جب سے پاکستان بنا ہے، اس زمانے میں اتنی کم قیمتیں دی تھی، آٹے کی بھی، چینی کی بھی، دالوں کی بھی، گوشت کی بھی، تو ہم 1947 سے نافذ کر رہے ہیں کہ جی آپ کو یہ دینے چاہیے تھے پیسے۔ تو یہ سلسلہ اگر چل پڑے ہر ادارے میں
تو میرا خیال ہے کہ عوام کا جینا ابھی تو دشوار ہے، اس کے بعد تو شاید خودکشیاں ہونے لگیں گی ملک میں، اور لوگ جو ہیں ایسی حکومتوں سے تنگ آ کر بالآخر اللہ کے پاس جانے کو ترجیح دیں گے۔ اب اگر یہ مؤثر ماضی کی بات جیسے میں کہہ رہا ہوں، تو کل کو کہہ دیں گے جی آپ نے آٹا کل 4 سال پہلے کتنی قیمت پہ خریدا تھا، آپ نے پانی کتنا استعمال کیا تھا، اس وقت کیا ٹیکس دیتے تھے، آپ نے سانس کتنا لیا تھا جس کی وجہ سے آپ نے ہماری آکسیجن استعمال کی، ان کے باپ کی ہے آکسیجن جو عوام استعمال کر رہے ہیں۔ اسی طرح ہر چیز کے بارے میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ فلاں چیز آپ نے استعمال کی، فلاں چیز کا آپ نے مکان سستا خریدا تھا، آپ زیادہ پیسے دیجیے، آپ کم کرائے پر رہتے رہے، اور فلاں اتنے عرصے کا اتنے لاکھ روپے کا کرایہ آپ ادا کیجیے۔ تو یہ سلسلہ یہ نئے پاکستان میں جو اب شروع ہوا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ اپنا پرانا پاکستان قائد اعظم کا تلاش کیجئے، ڈھونڈیے، کہیں نہ کہیں آپ کو مل جائے گا، اور اس کے بعد اگر وہ مل جائے تو سائنسدانوں سے کہیے کہ وہ ٹائم مشین آپ کو دے دیں جس کے ذریعے آپ ماضی میں جا سکیں۔ تو ہمارا تو پرانا پاکستان ہی اچھا تھا، یہ نیا پاکستان نئے حکمرانوں کو، نئے با اختیار لوگوں کو، ان اداروں کو کہ جو عوام کو سہولت دینے کی بجائے روز بروز نئی نئی تکلیفوں میں مبتلا کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، اور ان کو اگر ہدایت کے قابل نہیں ہے تو ان سے ہماری جان چھڑائے، باقی بشرط زندگی باقی۔